کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ وہ بتا گئے ہیں مجھے۔ میں رو رہا ہوں کہ اتنا باریک مسئلہ، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو پیشانی کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تو کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی سے ایسا اگر ہو گیا تو یہ تو بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ تو بڑی غور کرنے والا امر ہے۔ انسان کہیں نہ کہیں بات کاری دیتا ہے، کسی کے رنگ روپ پر طنز کر بیٹھتا ہے، کسی کی جہالت کو زیر گفتگو لے آتا ہے، کسی شخص کے دیہاتی ہونے پر لوگ تبصرہ کرتے ہیں۔ تو اتنا نازک مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا۔ بھائی زیادہ سیانے بننا چھوڑ دیں، زیادہ بڑے بننا چھوڑ دیں، زیادہ سمجھدار کہلانا چھوڑ دیں، زیادہ پڑھا لکھا کہلانا۔ دیکھیں نا، علم بڑی قیمتی چیز ہے، بے علم نتواں خدا را شناخت۔ حضرت سعدی کہتے ہیں بغیر علم کے تو رب کی بھی شناسائی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اگر کسی کو علم کا تکبر آ جائے تو یہ بڑا موقع خطرناک ہوتا ہے، یہ پہلو بڑا ڈاڈا ہوتا ہے۔ تکبر، اگر حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں علم پڑھے تا مان نہ کریے مات تاکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سیانا ہو جا، تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھیں، اپنے لب و لہجے میں، طور طریقوں میں، انداز میں آپ غور کریں کہ کہیں کوئی ایسا یہ بیماری ہمارے اندر لاحق تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ چیز چھلکتی تو نہیں۔ تھوڑا اس پر غور کریں، تھوڑی اس پر توجہ دیں۔ کچھ لوگوں کے حالات جب ساتھ نہیں دیتے تو وہ بڑے عاجز انسان بن جاتے ہیں، تنگ دستی غالب آ جاتی ہے۔ جب پریشانیاں پورے زور پر ہوتی ہیں تو پھر ان کے مزاج میں بڑا جھکاؤ ہوتا ہے، لب و لہجے کے اندر بڑی انکساری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر ان سے اچھے مشورے بھی کوئی نہیں دیتا، پھر وہ زبردست انداز تکلم اختیار کرتے ہیں۔ ذرا شان مصطفیٰ کریم تو دیکھیے گا، نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں، یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہیں، جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں، میں چاہوں تو سونے، یہ شان ہے۔ اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے، کوئی امتیاز، کوئی تقسیم۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں، جدے کر دانے او دے کملے بھی، پیسے جو پاس ہیں اور ڈگریاں پاس ہوں تو پھر بھی، اور علماء مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو اسا فرمایا کرتے تھے علماء خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، یہ خلفاء ہوتے ہیں۔ یہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ انکساری کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت انسان کو شان دے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دیکھیے نا، ایک ہے انسان کے حالات بڑے کمزور ہیں تو وہ عاجزی دکھا رہا ہے، انکساری، اور ایک یہ ہے کہ پوری بلندیاں اللہ نے دی، ایک دفعہ پورا عروج اللہ نے عطا کیا ہے لیکن پھر بھی اس میں عاجزی رہے، انکساری رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہے، وہ جھکا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا نا، معراج پہ، یعنی اتنا اونچا کوئی نہ گیا ہے نہ کبھی جا سکتا ہے جہاں مدینے والے محبوب تشریف لے گئے۔ امام رازی کہتے ہیں معراج میں جب ساری وسعتیں اور ساری بلندیاں نبی پاک علیہ السلام گزر گئے اور کائنات کی ہر چیز نیچے رہ گئی، کیا نوری کیا خاکی سب نیچے رہ گئے، ایک محبوب تھا، ایک محب تھا، ایک خالق تھا، ایک اس کی مخلوق اول تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے تو رب کریم نے کہا محبوب مجھے بتائیے آپ کو کس نام سے پکاروں، محبوب بتاؤ نا کس لقب سے ملقب کروں، آج آپ میرے سامنے بیٹھے کس لقب سے یاد کروں۔
تو یہ شان دیکھو میرے کریم محبوب کی، کہا اے اللہ میرا دل کرتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ رسول کریم نے امت کو بتایا جو رب کا بندہ کہلانے میں مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ مالک مجھے اپنا بندہ یا عبدی بندہ کہہ کے بلا، تیرا بندہ کہلانے میں جو مزہ ہے، عاجزی انکساری، یہ انسان کو بڑا نوازتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی جس کی عقل میں کچھ تھوڑی کمزوری تھی، حواس پورے درست، ہم اپنے لفظوں میں دیوانہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اب نارمل بھی کہتے ہیں ایسے آدمی، ذہنی توازن پوری طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو مدینے کی جس گلی میں کہے گی میں کھڑے ہو کے تیری بات سننے کو تیار ہوں۔ وہ حضور کو لے گئی ایک کونے میں، لے جا کے اس نے اپنی ساری بات سنائی اور مدینے والے محبوب نے ساری بات سنی۔ ایک طرف شان یہ ہے کہ محبوب معراج کی بلندیوں پر اللہ کے قرب خاص میں بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے آج یہ ہے کہ ایک وہ امت کی خاتون جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کے کریم اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ شانیں عطا کرے، بلندیاں عطا کرے تو پھر انسان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ اچھا ایک وقت ایسا آتا ہے جب کچھ لوگ بندے کو تکلیف دیتے ہیں، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ تکلیف دینے والے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ مکے والوں نے بڑی تکلیف دی، پھر بدر والی دن وہ قابو آ گئے، گرفتار ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے بندے کے جب وہ بندہ قابو آ جائے نا جس نے تکلیف دی ہو تو لوگ دانت پیستے ہیں، شدید غصہ کرتے ہیں، آیا نا میری داڑھ کے نیچے، اب دیکھنا میں حشر کیا کرتا ہوں۔ سخت ترین سزا دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن مکے والے قیدی بن کے آئے تو نبی پاک نے نہ ان کی آنکھیں نکال لی، نہ کان کاٹے، نہ قتل کیا، بلکہ معمولی سا فدیہ فرمایا یہ دو جرمانہ اور جاؤ۔ اور صحابہ سے کہا ان قیدیوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ اور ان کی خدمت کرنا۔ وہ قیدی بتاتے ہیں کہ قربان جائیں اس حسن سلوک پر کہ جن کے گھروں میں ہم قیدیوں کو رکھا گیا تھا وہ خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے، ہمیں کھانے کھلایا کرتے تھے، خود کھجور پانی پر گزارا کرتے۔ ایک شخص ان میں تھا ابو عزا اس کا نام تھا، وہ شاعر تھا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میں فدیے کی رقم بھی کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ مجھے ویسے ہی آزاد کر دینا تو نہ آج کے بعد اسلام کی مخالفت کروں گا نہ کسی اور کو ابھاروں گا۔ یہ 5 بیٹیوں کی بات کرنے والا بندہ یہ پہلے تلوار لے کے آیا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے، یہ پھول لے کے نہیں آیا، یہ تلوار لے کے پہلے لڑنے آیا ہے۔ اب جب قابو آ گیا تو کیا کہہ رہا میری 5 بیٹیاں ہیں؟ تو سوال یہ کھڑا ہوتا تھا کہ بھائی جب تم مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے نکلا تھا، نیزے لے کے آیا تھا، اسلحہ باندھ کے آیا تھا، تب تیری 5 بیٹیاں نہیں تھی؟ قابو آ گیا تو کہتے 5 بیٹیاں اور میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا، جرمانہ بھی نہیں دے سکتا، آزاد کر دیں۔ پر کھڑا ہے نا رسول رحمت کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے معافی دے دے، تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، جا میں نے معافی دے دی، ختم ہو گئی بات۔ یہ وہ عاجزی انکساری کے پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ میرے عزیزو، فتح جب ہوئی نا مکے کی تو بہت بڑی فتح تھی، خود قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بہت بڑی فتح تھی۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں فتح مکہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا معرکہ تھا، پر ہم نے یہ حال دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور گردن جھکی ہوئی تھی، اور اتنی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی کہ لگتا تھا اونٹ کے کجاوے سے جا لگے، عاجزی سے، انکساری سے، جیسے جیسے پھل لگ جاتا ہے درخت ویسے ویسے جھک جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو عروج دے، حالات اچھے کرے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک خاص پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کچھ لوگوں سے نا لوگ پیار کرتے ہیں، وہ چراغ گولڑا نے کہا تھا خدا کا شکر زمانے کی قدر دانی ہے، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں صاحبزادے ہوتے ہیں، کہیں ان سے لوگ عقیدت کرتے ہیں۔ خدا کا شکر زمانے کی
قدردانی. یہ جو پیر ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے. پیر بوڑھے کو کہتے ہیں اصل میں. ہمارے عرف میں پیر رہنما کو کہتے ہیں، لیکن پیر بیسیکلی بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں. تو پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے. ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ. یہ جو عقیدتیں ہوتی ہیں نا، جن لوگوں سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، ان کا عاجزی والا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. ان کا انکساری والا ہونا بھی. یہ جو مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہیں. جن سے لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں نا. ایک دفعہ ایک سابق MP صاحب میرے پاس آ گئے وقت لینے کے لیے. تو میں نے معذرت کی ان سے. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو کہنے لگے پیر صاحب بندے تے ساڈے مگر بھی بڑے نے، پر یہ کہ تسا نہ ہی کر چھڑیے. میں کہ تواڈے مگر جڑے نے نا وہ ووٹ دیندے نے، تے ساڈے مگر جڑے نے وہ جان دیندے نے. اے ساڈا تے تواڈا فرق ہے. مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اچھا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارا فضل کرے. ان کا بھی لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں. بعض نا عاقبت اندیش لوگ دین کے نام پہ محبت کرتے ہیں. ان کے دل میں خواہش جاگ جاتی ہے پیسوں کی، اقتدار کی، بڑی کوٹھی کی، بڑے گھر کی، بڑی گاڑی کی. مذہبی عقیدتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑی انفرادی ہوتی ہیں. اور اس میں کئی دفعہ تھوڑی آزمائش بھی. جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جنازہ بھی اسی نے پڑھانا ہے، نکاح بھی، کیونکہ بندہ جو نیک ہے. کل پہ بھی اسی نے آنا ہے، محفل پہ بھی اسی نے آنا ہے. کیوں کہ بندہ وہ نیک پھر بیچارہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. سارے کام نیک آدمی سے کرانے ہیں. بندہ نیک ہے لہذا سارے کام، پیتا بھی یہی کاٹے گا، افتتاح بھی یہی کرے گا، سارے کام یہی کرے گا، کیونکہ بندہ نیک ہے. اب وہ جیسے تیسے بھی ہو، چونکہ نیک ہے لہذا اسے بھی ہر جگہ. تو اس کے کئی پہلو ہیں مذہبی محبتوں کے. کائنات میں دین کے نام پر جو سب سے زیادہ پیار کیا گیا وہ مدینے والے محبوب سے کیا گیا. یعنی اتنا پیار کیا گیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا، میں نے زمانہ دیکھا ہے وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو عقیدت مدینے والے محبوب کے غلام حضور کے ساتھ رکھتے ہیں نا، یعنی کلی کا پانی سرکار اگر باہر نکالے تو جو لوگ چہروں پہ مل لے، اور جس کو پانی نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر مل لے. اتنی عقیدتیں. یعنی حضرت عثمان غنی بیت اللہ شریف سامنے ہو اور ان سے کہا جائے طواف کر لو تو وہ کہے نہیں، اپنے نبی کے بغیر نہیں کرنا. یعنی اتنی عقیدت کے. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، ان کے والد ابو سفیان ملنے آئے تو بستر سمیٹ لے. ان سے کہا جائے پتر تو نے بستر اٹھا لیا ہے؟ تو وہ کس لیے اٹھا لیا ہے کہ یہ میرے نبی پاک کا بستر ہے، اس پر باپ چاہے کوئی بھی ہو، اگر کافر اور مشرک ہے تو حضور کے بستر پر بیٹھ سکتا. اتنی عقیدتیں نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کی. لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاجزی کا عالم ہے کہ جب بدر کے لیے حضور جا رہے تھے تو ایک ایک سواری تھی اور تین تین لوگ تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی دو لوگ ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو طریقہ کار یہ تھا کہ تینوں لوگ باری باری سوار ہوتے، دو پیدل چلتے، ایک سوار ہوتا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، مولا علی سوار ہوئے، پھر میرے نبی کریم سوار ہوئے. جب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی تو غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا نہیں دل کرتا آپ پیدل چلیں، آپ بھی سواری پہ بیٹھے. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں اللہ سے ثواب زیادہ لینا ہے، مجھے لینا نہیں، مجھے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے. جس طرح تم پیدل چلے ہو میں بھی اسی طرح پیدل چلوں گا. یہ عقیدت، محبت، الفت اپنی جگہ پر وہ کوئی کر رہا ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے جواب میں عاجزی کر کے دکھائی، انکساری کر کے. صحابہ جانے لیے حاضر ہیں، حضور جو آپ حکم کرے ابرو کے اشارے پر ہر چیز قربان ہے. لیکن دوسری طرف منظر یہ ہے کہ اگر صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 3 اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے تو حضور 4 اٹھا کے لاتے. نبی کریم علیہ السلام نے کسی ممتاز ہونے کو، کسی امتیاز کو پسند ہے نا. ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے گھر بھی سبزی لینے نہیں جا سکتے. اگر ڈرائیور رکھنے کی طاقت مل جائے نا، 4 پیسے آ جائیں، پھر ان کا خیال ہوتا ہے گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے، بند بھی ڈرائیور ہی کرے، پتا تو چلے نا کسی کہ جناب نے ملازم رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں انسان کو مشکل میں ڈال دیتی، اس کی تکالیف بڑھ جاتی، اس میں آزمائش آ جاتی، حالات کا تناظر کچھ اور کا کچھ اور ہو جاتا. انسان
جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عام انسانوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، پھر اپنوں کے ساتھ بھی وہ خوشیاں گزار سکتا نہیں، وہ پھر اپنوں کے لیے بھی۔ میں ملک سے باہر تھا تو چند لوگ میرے گرد آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمارا دل کرتا ہے مستقل یہاں آ جائیں۔ انہوں نے کئی باتیں کی، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا اگر میں وہاں بیٹھ کے آپ تک پہنچ گیا تھا نا، اور آپ وہاں بیٹھے مجھے جاننے لگے، تو میں تو ایک چھوٹی سی مسجد میں جمعہ پڑھانے والا آدمی، اگر وہاں بیٹھ کے دین کا کام یہاں پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے باقی جگہوں پر بھی پہنچ جائے گا۔ تھوڑا سا انسان واپس آئے، چیزوں کو دیکھے، وہ غور رکھے کہ اصل کیا ہے۔ ممتاز ہو جانا، الگ الگ نظر آنا، لہجے کے اندر ترشروئی رکھنا، اور کہنا کہ جناب میں ایک خاص آدمی ہوں، میرا وقار الگ ہے، میری ملاقات الگ ہے، میرا پروٹوکول الگ ہے، ان سے انسان تکلیف میں آ جاتا۔ آپ یقین کریں جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی، وہ تو محفل کی لذت ہی نہیں لے پاتے۔ ان بیچاروں کو ایسا سخت مسئلہ، یہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مذہبی جلوس نکل رہا ہے، میلاد شریف کا ہے، کوئی اور تقریب ہے، اس میں بھی بیچارے بڑے سخت پریشان ہیں، کسی طریقے سے میری فوٹو آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے۔ تو بھائی مذہبی عقیدتیں ہوں یا کسی قسم کی بھی، آپ اپنی عاجزی کو برقرار رکھیں گے، اپنی بندگی کو کبھی بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے۔ سفر کر رہے تھے صحابہ نبی پاک کے ساتھ، تو ایک جگہ بکرا ذبح کر کے پکانے کی بات آئی، تو ایک صحابی نے کہا میں ذبح کروں گا، ایک نے کہا میں کھال اتاروں گا، ایک نے کہا میں گوشت بناؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر میں اس طرح کرتا ہوں، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں تاکہ آگ جلائی جائے، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب ہیں نا، ہم یہ کام کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میں تم میں سے ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا۔ کریم ارشاد فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اپنے ساتھیوں میں امتیاز کی صورت اختیار کرے، الگ تھلگ نظر آئے۔ میں ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا، لہذا میں یہ کام کروں گا۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ہر قسم کا تکبر، وہ عہدے کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ سمجھداری کا ہو، وہ اونچی برادری کا ہو، کوئی بھی تکبر ہو، نبی پاک نے حد بندی کر دی، فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا، رائی کے، پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے عقل کتنی عطا کی؟ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے، ایک حصہ عقل اللہ نے ساری دنیا کو عطا فرمائی، اسی سے ڈاکٹر ہیں، اسی سے انجینئر ہیں، اسی سے سائنسدان ہیں، اسی سے علماء ہیں، سب اسی سے بنے، جو ایک حصہ عقل اللہ نے دنیا میں نازل کی۔ فرمایا باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود حضور صحابہ سے مشورہ کرتے اور ان کا مشورہ قبول کرتے۔ جنگ احد میں نقصان ہوا، کیوں؟ حضور کا مشورہ دے تھا کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کے جنگ لڑنی چاہیے، اور صحابہ جوش جذبات میں تھے، جوش جہاد میں تھے، کہا ہم اندر رہ کے کیوں لڑیں، وہ سمجھیں گے یہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے، باہر نکل کے جنگ کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑا، صحابہ کی رائے کو اختیار فرمایا۔ اگرچہ بظاہر نقصان بھی ہوا، لیکن کل عقل رکھنے کے باوجود بھی مدینے والے محبوب نے صحابہ کی رائے کو قبول کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی عاجزی، مشورہ قبول کرنا، کسی اور کی بات نہیں سننا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل، بیچاروں کی عقلیں کل ہوتی، وہ ساری زندگی اسی چکر سے باہر نہیں آتے کہ جتنا میں سمجھدار ہونا اتنا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کے اندر سے روحانیت چلی جاتی، کیف چلا جاتا ہے، عبادت کی لذت چلی جاتی، دعا کی ذائقے چلے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ سمجھداری کی گفتگو کرنا، اور بہت زیادہ بن کے بیٹھنا، اور بہت زیادہ اپنے انداز۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہاں ہمارے استاد آئے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا علماء کو اتنی بات پسند آئے گی۔ میں نے کہا یہ ہمارے استاد بیٹھے ہیں، جب تک زندہ ہیں ہم اپنے استادوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم ان کی رہنمائی میں چلیں گے۔ اس لیے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا